بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات، حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم کے تحفظات۔ آصف علی زرداری کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں بڑی بیٹھک سج گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی میں 73 یونین کونسلز کی حلقہ بندیاں تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے آزاد نوڑیوں سے۔ آزاد، آگاہ کیجیے گا ایم کیو ایم کے مطالبات کے حوالے سے۔ جی بالکل، ایک گھنٹے سے بلاول ہاؤس کراچی میں سابق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سید ناصر الدین شاہ، شرجیل انعام میمن، مرتضیٰ وہاب، اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے بھی نمائندگان شامل ہیں، جس میں ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، عبدالغفور حیدری، خالد مگسی۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد بھی اس ملاقات میں شامل ہے، جس کی قیادت گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کر رہے ہیں، جس میں خالد مقبول صدیقی، جاوید حنیف، خواجہ اظہار الحسن کے علاوہ وسیم اختر اور فیصل سبزواری بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اس اجلاس میں ایک نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے، جس میں ایم کیو ایم پاکستان نے گزشتہ روز دھمکی دی تھی کہ ان کے مسائل حل نہیں کیے گئے تو وہ حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے دو نمائندگان وسیم اختر اور خواجہ اظہار نے موقف اختیار کیا اس اجلاس میں کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ کراچی کی تمام تر جو 73 یونین کونسلز ہیں، یونین کمیٹیز ہیں، ان میں نئے سرے سے حلقہ بندیاں کرائی جائیں۔ حلقہ بندیاں کرانے کے بعد میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، جبکہ 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کی انہوں نے کہا کہ درخواست کی جائے سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کہ فوری طور پر بلدیاتی جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ مؤخر کیے جائیں اور حلقہ بندیوں کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور وفاقی حکومت کے نمائندگان مختلف جو قانونی پہلو ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ سرکار نے جو الیکشن کمیشن کی ہدایت پر جو انتظامات کیے وہ مکمل ہیں، کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی کہ بلدیاتی انتخابات صاف اور شفاف کرانے کے حوالے سے تمام تر جو ادارے ہیں ان کی مدد لی گئی ہے۔ اس حوالے سے سیکورٹی کے انتظامات یا پولنگ اسٹیشن پر جو عملہ تعینات کیا گیا ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر مرتضیٰ وہاب کی جانب سے، ناصر شاہ اور شرجیل میمن کی جانب سے بریفنگ دی گئی، لیکن ایم کیو پاکستان اسی موقع پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تب تک کراچی میں حیدرآباد بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جائے۔ لیکن اس وقت مشاورت کا عمل جاری ہے، ایم کیو کو رضامند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایم کیو بضد ہے کہ جب تک کراچی میں حلقہ بندیاں نہیں ہوں تب تک بلدیاتی انتخابات مؤخر کیا جائے۔ اب جو ہے معاملہ سابق صدر آصف علی زرداری کے پاس چھوڑا گیا ہے کہ وہ کس طرح فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ مفاہمت کے بادشاہ رہے ہیں، کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب ایم کیو کو کس طرح راضی کرتے ہیں، رضامند کرتے ہیں۔ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پہل تو ضرور ہے، لیکن ایم کیو کی جانب سے جو اعلان کیا گیا جس کے بعد صورتحال کچھ سیاسی ہلچل میں گہما گہمی مچ چکی ہے۔ اس وقت ایم کیو کو جو ہے متفق کرنے کے حوالے سے بلاول ہاؤس کراچی میں بڑی بیٹھک جاری ہے، جس کو 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے، لیکن اس وقت بھی ایم کیو کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایم کیو کو مطمئن کرنے کے بعد میں آج بلاول ہاؤس کراچی میں باضابطہ طور پر ان تمام جو مہمانوں ان کے اعزاز میں ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام جماعتوں کے رہنما سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ڈنر بھی کریں گے، لیکن اس سے قبل جو ہے اس معاملے کو حل مشاورت کے ذریعے کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، معاملہ آصف علی زرداری کے پاس چلا گیا ہے، لیٹس سی کہ کیا طے پاتا ہے۔ آزاد نوڑیو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلے کا جائزہ اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت بولے، سندھ حکومت الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ چیف سیکرٹری آفس میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق اہم اجلاس کی سربراہی چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت اور صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے کی۔ اجلاس میں تمام ضلع ڈپٹی کمشنرز بھی موجود تھے۔ کراچی، حیدرآباد اور بدین میں ٹھٹہ بدین میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، ڈپٹی کمشنرز بھی تھے۔ چیف سیکرٹری سہیل راجپوت نے کہا کہ حساس ترین پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے کی تنصیب کا کام اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا۔ پولیس اور رینجر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق درخواست پر اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن اور وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس جاری کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق انتخابات شیڈول ہوئے، حلقہ بندیوں کی آڑ میں انتخابات ملتوی کروانے کا پلان ہے۔ 15 جنوری کو بہرصورت انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن اور وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 9 جنوری کے لیے جواب طلب کر لیا۔
गवर्नर हाउस में सियासी सरगर्मियों के खिलाफ पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। खत में खुर्रमशेर जमान ने कहा कि सिंध के गवर्नर अपने दफ्तर का बेदरीक सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध आइन के तहत वफाक के नुमाइंदे हैं, मगर कामरान टिसोरी एमके नुमाइंदे का किरदार अदा कर रहे हैं। एमकेएम पीएसपी के धड़ों को मिलाना गवर्नर सिंध की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सबूत है। गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारियों के बजाय सियासी वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। गवर्नर की सरगर्मियों से कराची में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में असरअंदाज होने का भी खदशा है। सदर मुमलिकत गवर्नर हाउस के गलत इस्तेमाल पर कामरान टिसोरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बैतुल माल के तहत यतीम बच्चियों और बेवाओं की माली मुआवनत के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल में मुस्तहिक अफराद के लिए तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की सदर और मेंबर सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर ने पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मकसद को आगे लेकर गई है। हम एक नए प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे जो टैक्सी सर्विस प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम खवातीन के लिए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद के मिशन को आगे लेके जाने का फैसला किया और करती रही है। अभी एक प्रोग्राम और है जो पिंक टैक्सी सर्विस प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिसमें औरतें के लिए वो एक इनकम होगी जो वो चलाएंगी और उनके लिए एक ज़रिया माश होगा। पीपी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और सेनेटर वकार मेहदी बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की मदद के लिए सबसे आगे है। यही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। गरीबों को हमने उनके फलाह बहबूद के हवाले से हमने काम करना है। आज मैं बहुत अच्छा लगा मुझे जो ऑर्फन एंड विडो सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो यहाँ इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इससे हमारे ख़वातीन को और जो ऑर्फन है हमारी बच्चियाँ बहनें उनको बहुत ही इसमें मदद मिलेगी और हमारी यही कोशिश है कि हर मुस्तहिक के तक उसका हक पहुंचना चाहिए। यही पीपल्स पार्टी का मंशूर है, यही है कि उस हक तक उसका पहुंचना चाहिए। तकरीब में सोहेल अनवर सयाल, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सोमरो, रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी, रुकन सिंध असम्बली सादिया जावेद मौजूद थीं, जबकि वजीर मेहनत और वफादारी कुव्वत सईद गनी और मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ने भी शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराद दुरानी की बेटी की शादी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने शिरकत की। शादी की तकरीब में वज़ीर आला सद मुराद अली शाह, शर्जीली नामेमन और दीगर भी शरीक थे। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में नाकारा सर्विस सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहर के कल्ब में वाक़या आबादी की गलियों में गटर उबलना मामूल बन गया है। शहरी अपनी मदद आप के तहत सर्विस सिस्टम वक्ती तौर पर खुलवाने पर मजबूर हो गए हैं। उबलते गटर, गंदा पानी, शहर की हर गली हर मोहल्ले की कहानी। बोसीदा सेवरेज निजाम कराची वालों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। लाइन्स एरिया का सेवरेज सिस्टम नाकारा होने से इलाके की गलियां गंदे पानी से भरने लगी। खस्ता हाल शाहरा और शाहरा पर गटर उबलने से अहले इलाका भी अजियत में मुब्तला है। कहते हैं कई बरस से यहाँ सेवरेज का मसला है। मुताल्लिका हुकाम आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। कोई विजिट नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता। जब भी हम जाते हैं वो यही कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दें, 1000 दे दें, 1500 दे दें, हम अभी खोल देंगे। गवर्नमेंट के मुलाजिम जब ये कह रहे हैं तो फिर हम क्या करें? हम कहाँ से? मैं अपना ठेला लगाता हूँ आलू छोले का, मजबूरी मुझे भी अपने खुद से रास्ता बना रहा हूँ, आवाम के लिए भी बना रहा हूँ, खिंचा के अल्लाह की रज़ा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुताल्लिका हुकाम की गफलत की वजह से लाइन्स एरिया के मकीन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इलाके में बदबू और ताफुन से रिहायशी मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक सूरत हाल पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। बल्दिया कोरंगी में पार्क्स की बहाली के अमल को ब्रेक लग गया है। बरसों के उजड़े कोरंगी 2 नंबर के 12 दरी पार्क को 15 साल बाद भी दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, पौधों और हरियाली की जगह कचरा और झाड़ियाँ, पार्क के अंदर बंधे हुए गधे और आवारा कुत्तों का मटरगश्त। ये मनाजिर हैं कोरंगी सेक्टर Q और P के दरमियान 12 दरी पार्क के, जहाँ कभी रौनकें हुआ करती थी मगर अब उजड़ चुका है। शहरी कहते हैं कि माजी का ये खूबसूरत पार्क अब हसरत व यास की तस्वीर बन चुका है, जिसकी तामीर मरम्मत हो सकी है और ना ही इसमें तैनात अमले का खोज लगाया जा सका। ये पार्क भाई बस लोगों की गफलत से नहीं बन सका
اور جو ہے پہلے بہت بہترین بنا ہوا تھا، یہ بہت خوبصورت تھا، لیڈیز بھی بیٹھتی تھی. جب بھی ہم یہاں کھیلنے آتے ہیں تو کتے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی بال اٹھا لیتے ہیں، کبھی تنگ کرتے ہیں ہمارے کو. پارک میں قبضہ مافیا سرگرم ہے، جبکہ پارک میں آنے والے بچے خونخوار آوارہ کتوں کے رحم و کرم پر ہیں. پارک کی حال تو تقریباً 15-16 سال سے خراب ہے، اور یہ صورتحال جو ہے نا، بس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں آگے بیٹھتے تھے جب یہ بنا ہوا تھا، تو مطلب لوڈ شیڈنگ وغیرہ جب ہوتی تھی لوگ اپنے گھروں سے آگے یہاں بیٹھتے تھے، تازہ ان کو ہوا ملتی تھی. 15-16 سال سے یہاں پہ ایسے ہوگا، بڑا اچھا پارک بنا تھا، لیڈیز پارک. یہ اب لوگ آ کے بیٹھتے بھی تھے، سب کچھ بہترین، جھولے وولے بھی لگے تھے، سب برباد ہو گیا. کورنگی نمبر 2 کی مین مارکیٹ کے عقب کا 12 دری پارک تعمیر کر کے ہزاروں افراد کو صحت مند تفریح کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21. لیاقت آباد سے کچرا صاف نہ ہو سکا. لیاقت آباد نمبر 3 کے مرکزی شاہراہ پر جگہ جگہ کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں، جبکہ بوسیدہ سیوریج نظام کی وجہ سے شاہراہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. انتظامیہ کی غفلت کے سبب ضلع وسطی کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. لیاقت آباد نمبر 3 پر جگہ جگہ کچرے کے انبار سے علاقے میں تعفن پھیلنے لگا. سیوریج کے نکارہ سسٹم کے تحت مرکزی شاہراہ پر گندا پانی بھی سڑک کو خستہ حال کرنے لگا. شہری کہتے ہیں کہ لیاقت آباد پر کسی کی توجہ نہیں ہے، کوئی دیکھتا تک نہیں. یہاں پر لوگ بیچارے کاروبار کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، گندا پانی ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کچرا کتنا سارا گندی گلیوں سے نکال لیں، ہر آدمی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، لیڈیز پریشان ہیں. شاہراہ سے گزرتے بچوں نے کہا کہ ہمیں اس گندگی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یونیفارم بھی گندا ہو جاتا ہے. اتنی بدبو آتی ہے ایک تو انکل، اور یہ اتنے دنوں سے پڑا ہوا، ہمیں صبح آنے میں اتنی پریشانی ہوتی ہے. یہاں سے یہاں ہم لوگ جاتے اتنی بدبو آتی ہے، یہاں پہ اتنا گندا پانی پڑا ہوا ہے، یہاں سے ہمیں جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیاقت آباد میں گلیوں سے نکالا جانے والا کچرا سڑک پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، جو علاقے میں مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جبکہ بوسیدہ سیوریج سسٹم کی وجہ سے سڑک پر گڑھے بھی پڑ چکے ہیں. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی اے سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ ہرا بھرا ماحول صحت مند معاشرے کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی بداثرات سے نبرد آزما ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. ضلع شرکی میں زبوں حالی کے شکار پارک مرحلہ وار درست کریں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران کے ہمراہ گلشن اقبال زون میں باغ رضوان اور ناریل پارک کے معائنے کے دوران کیا. انہوں نے ہدایات دیں کہ باغ رضوان میں گل داؤدی سمیت دیگر پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا جائے. باغ رضوان میں موجود منی زو کو مزید بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ناریل پارک کی بحالی کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ پیش کی جائے. دستیاب جگہوں کو تفریحی اور صحت مندانہ سرگرمیوں سے آراستہ کیا جائے. نئے سال کا آغاز ہوتے ہی شہر قائد میں ٹریفک پولیس ایکشن میں آ گئی. موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر فینسی نمبر پلیٹ کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان تمام گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائیوں کا یقینی بنایا جائے گا جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں. فینسی نمبر پلیٹ کا استعمال کرنے والی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے گی. گاڑیوں پر کالے شیشے لگانے والوں پر بھی جرمانے عائد کیے جائیں گے. چند روز قبل نمبر پلیٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت دی گئی تھی. نئے سال پر بھی مہنگائی نے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا. کراچی میں چاول کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں. تاجروں نے حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے. چاول کی قیمتوں کی مارکیٹ میں مسلسل اونچی اڑان. جوڑیا بازار ہول سیل مارکیٹ کے تاجر کہتے ہیں ٹوٹا چاول جو 70 سے 80 میں فروخت ہوتا تھا اب وہ 130 کا ہو گیا ہے. تاجر کہتے ہیں 10 کلو چاول لینے والا اب 2 کلو لے رہا ہے. اتنی مہنگی ہونے کے باوجود یہاں ہر آدمی غریب آدمی بیچارہ رو رہا ہے کہ بھائی کیا ہوگا. آج 130 روپے ٹوٹا باسمتی جو 130 روپے ہو گیا ہے وہ میں 70 روپے 80 روپے 90 روپے کا ہول سیل میں ہم لوگ بیچتے تھے. آج وہ 130 روپے ہم بیچ رہے ہیں. تو آگے جو دکاندار چھوٹے دکاندار وہ بیچارے کیا بیچ اور غریب عوام کیا کھائے گی یہ بتاؤ مجھے. ٹوٹا اور سیلا چاول 20 روپے جبکہ باسمتی چاول 20 سے 30 روپے کلو مہنگا ہو گیا. تاجروں نے حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. بھائی اس ٹائم پہ ٹوٹا جو باسمتی کا ٹوٹا ہے اس ٹائم پہ آپ کا بڑا ہے وہ یقین کرو 2-3 دن میں 4 دن کی بات کر رہا ہوں کہ 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے ٹوٹے میں. چاول میں 20 روپے کا اضافہ ہوا سیلے چاول میں. باسمتی چاول میں 30 روپے کا 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے. شہر قائد میں ایک ہفتے کے دوران مختلف کیٹیگریز کے چاول کی قیمتوں میں 10 روپے سے لے کر 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21. نئے سال پر حکومت کی جانب سے وزیراعظم ریلیف پیکیج کے اعلان کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹرڈ شہریوں کے لیے
आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि आम सार्फिन के लिए बुनियादी अशिया ज़रूरिया को मज़ीद महंगा कर दिया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरियों को रिलीफ मिल गया, लेकिन आम शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरियों को आटा 10 किलो का फी थैला 400 रुपये, चीनी 70 रुपये और घी 300 रुपये किलो फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरी एक माह में 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी खरीद सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर जाने से पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर मैसेज करना होगा। मैसेज पर 1 टाइम पासवर्ड आने के बाद सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी की जा सकती है। ये काफ़ी महंगाई कर देगा इसके ऊपर। जो चीज़ 70 रुपये किलो थी शक्कर, वो इन्होंने शक्कर देखा ना, अब ये इसके पैसा बढ़ा दिए, तकरीबन 89 कर दिए। आटा था 400 का 10 किलो, अभी आटा इन्होंने 648 का 10 किलो कर दिया। हर चीज़ पे पैसा बढ़ा दिए। घी की थैली 300 रुपये की थी, वो 375 ही कर दी है। इसी तरह मुख्तलिफ हर चीज़ों पे पैसे बढ़ाए गए। तो हम लोगों की इतनी इनकम नहीं हमारी जो ना, जितने गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए हैं, तो ये लिहाजा दोबारा ये कीमतें कम की जाएंगी। दूसरी जानिब शहरियों के लिए आटे का 10 किलो का थैला 248 रुपये इजाफे से 468 रुपये तक पहुंच गया। चीनी 19 रुपये इजाफे से 89 रुपये और घी 75 रुपये इजाफे से 375 रुपये फी किलो हो गया। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर से बुनियादी अशिया की खरीदारी के तरीक़ेकार को आसान और सहल बनाया जाए। कैमरामैन हारिस के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।